شہزاد چودھری صاحب، امریکہ نے جو پیغام دیا ہے، کیا کہا جائے یہ وینزویلا تک محدود ہے، لاطینی امریکہ تک محدود ہے، یا امریکہ بھی توسیع پسندانہ عزائم رکھتا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے اور بھی بہت سے ماڈل سامنے آ سکتے ہیں؟ اچھا، میرا خیال ہے توسیع پسندانہ عزائم سے زیادہ امریکہ اپنے پچھواڑے کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اور رہتا ہے کیونکہ وہاں کی جو لیٹن امریکہ کی جو تاریخ ہے اور جو وہاں کے رجحانات ہیں وہ ہمیشہ سوشلسٹ، وہ ہمیشہ پروگریسو، اس قسم کی سوچ کے حامل رہے ہیں. اور وہاں کی حکومتیں چاہے وہ کسی ڈکٹیٹر کے تحت تھیں یا کسی ڈیموکریٹ کے نیچے تھیں، لیکن جب بھی ایسی حکومتیں آئیں جہاں پر کہ ایک انڈیپینڈنٹ سوچ لے کے کوئی صدر یا لیڈر آگے آیا تو اس کو امریکہ نے ہمیشہ خطرہ ہی سمجھا. اس کا پھر امریکہ طریقہ یہ نکالتا تھا کہ وہاں پر یا اندرونی ڈومیسٹک کوئی ڈسٹربنس کریٹ کر دی، نئے الیکشن فورس کر دیے، اس کو پکڑ لیا، اس کو بھگا دیا. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ صدر کو اٹھا کے لے گئے. 1990 میں بھی پاناما کا صدر جو تھا اسی طریقے سے اس کو اٹھا کے لے آئے، اور وہ بھی ایک کہانی بنی ہمارے سامنے ہے، پاناما کا جب صدر کو اٹھایا گیا یہ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے. تو یہ تو امریکہ کا وہاں اور پچھواڑے کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہے. بلکہ ٹرمپ نے کہا کہ ویسٹرن ہیمسفیئر، یعنی وہ دنیا کا جو آدھا علاقہ جس پر کہ صرف امریکہ ہی نظر آتا ہے، پیسیفک، اٹلانٹک اور کچھ حد تک یورپ کا کچھ حصہ، وہاں پر امریکہ ہی ہمیشہ ایک بڑی طاقت بن کے رہے گا، باقی سب اس کے زیر اثر رہیں گے. تو یہ تو اس کی سوچ ہے، اس کی پالیسی ہے. پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ میرا خیال ہے ہر حکومت اور ہر انتظامیہ کے اندر مختلف لوگوں کی مختلف سوچ ہوا کرتی ہے. جو نیو کنزرویٹو تھے، اب آپ سمجھیے کہ پوسٹ نیو کنزرویٹو ایک گروپ ہے، ایک ہاکس ہیں جو کہ وہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. وجہ بہت ساری آپ نے مینشن کی، آپ نے تیل کا ذکر کیا، وہاں پر یہ بھی ہے کہ چین کا بہت اثر رسوخ تھا وینزویلا میں. کوئی ایسا لیڈر جو کہ آزادانہ پالیسی لے کے سامنے آتا ہے، جو کہ یہ مدورو لے کے چل رہے تھے، ان کے جو پہلے صدر تھے شاویز، ان کی ٹریڈیشن کو آگے کیری کرتے ہوئے، تو ان کی سوچ کی وجہ سے وہاں پر چین، ایران اور کسی حد تک روس کو بھی پیر جمانے کا جگہ مل رہی تھی، جو کہ امریکہ کا بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے. تو امریکہ کو ان کو زیر اثر علاقوں کو قابو کرنے میں مشکل نہیں آتی ہے اسی طریقے سے جا کے، اور یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا وینزویلا کے خلاف. کبھی ایک طرف فورس لانچ کر دی، کبھی اس کو کوسٹل ایریا کے اندر پریشر ڈال دیا. اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اثرات مجھے یوں لگتا ہے کہ جب ٹرمپ اپنی ایک زون آف انفلوئنس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے یہ میرا ہے، تو پھر اسی طریقے سے روس اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے کہ اچھا، پھر اس کا مطلب ہے کہ جو یورپ کا حصہ اس کے ارد گرد ہے، یا جو اپنا پرانا سینٹرل ایشیا کا علاقہ جو کہ پہلے سوویت یونین تھا، وہ اس کے زیر اثر ہونا چاہیے. چین کہے گا اسی طریقے سے کہ BRI جن ملکوں میں ہے، جہاں پہ انہوں نے تعلقات ہیں، وہ اس کے زیر اثر ہوگا. اور لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ ایک آرڈر جو کہ رول بیسڈ دوسری جنگ عظیم کے بعد چلا تھا، اس کو اب 3-4 مختلف زونز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. اور پہلے تو لکھا ہوا تھا UN سیکیورٹی کاؤنسل، یونائٹڈ نیشنز کے نیچے کہ رول بیسڈ آرڈر کیا ہوگا. اب وہ لکھا ہوا ویسے ہی رہ جائے گا، اور یہ جو 3 بڑے ہوں گے یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کے زون آف انفلوئنس کے اندر کون کس طریقے سے رہے گا. چین ہمارے علاقے میں ہمیں افیکٹ کرتا ہے، ہندوستان کو بھی افیکٹ کرتا ہے. کیا ہندوستان کبھی اتنا بڑا ہو پائے گا؟ میرا نہیں خیال. دیکھیے، 9 کروڑ کی آبادی اور 2 کروڑ کی آبادی میں بہت فرق ہوتا ہے. یعنی وینزویلا 2.5 کروڑ کا ملک اور ایران تقریباً 10 کروڑ کا ملک. اب 10 کروڑ کے ملک کے اندر جہاں پر کہ آپ کا احساسات اور جذبات پاپولیشن میں آلریڈی ایک ملک کے خلاف اتنے زیادہ ہوں، وہاں پہ اتنی زیادہ پھیل چکا ہو ایک اثر، اور 10 کروڑ عوام کو قابو کرنا کس طرح؟ ورنہ تو فوردو کے بعد جب انہوں نے اٹیک کیا، وہ جو بار بار جس کا ذکر کرتے ہیں، تو وہاں پر رجیم چینج ہو جانی چاہیے تھی. اتنا انہوں نے ٹرائی کر لیا، نہیں ہو پائی. تو میرے خیال میں یہ جو بڑی قوتیں ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا بڑا علاقہ ہے، کتنی بڑی پاپولیشن ہے، اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو زیر اثر لایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں. تو اس کا خطرہ اس طرح سے تو نہیں ہے، لیکن رول بیسڈ آرڈر کو اب ریپلیس کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا، کیونکہ امریکہ نے اپنی پوزیشن کو ایبڈیکیٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو لمٹ کر لیا ایک لمیٹڈ ایریا کے اندر، جس کو ویسٹرن ہیمسفیئر کہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب، ماضی ایک رہا، ایک بیک یارڈ ہے امریکہ کا اور وہ اس کو لے کے کنسرنز بھی ہے، مگر آج 2025 میں وہ ٹرمپ جو کہ پچھلا پورا سال کوئی اور کہانی دیتے رہے دنیا کو، سچ یا جھوٹ، وینزویلا پر جس طرح انہوں نے خود کو مسلط کیا ہے، کیا اسی طرح کا اقدام چین، روس جیسے بڑے ممالک بھی جو کہہ رہے ہیں شہزاد صاحب کے 2 اور 3 کنٹریز
زون بن جائے, پاور زون بن جائے کہ وہ جہاں جہاں محدود ہوں گے وہاں پر اب ان کا رول چلے گا اور یو این نہیں رہے گا. کیا ہم ایک نئے طرز کے رول کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے؟ ہمسایہ ممالک کو اپنی اپنی پاورز کے ساتھ ہی بنا کر رکھنا ہے جہاں پر وہ موجود ہیں, ان کی اپنی سے ختم ہے. دیکھیں, امریکہ تو ایسی کہانیاں ہمیشہ سناتا رہا ہے, اور صرف امریکہ نہیں, جو بھی بڑی طاقتیں سوویت یونین ہوا کرتا تھا وہ بھی کہانیاں سنایا کرتا تھا. وہ کہتے تھے نا, بومبنگ کنٹریز انٹو ڈیموکریسی, یعنی جنگی جہازوں سے جمہوریت آتی تھی. اور کیسی جمہوریت آتی تھی وہ ہم نے عراق میں بھی دیکھی, لیبیا میں بھی دیکھی, سیریا میں بھی دیکھی. تو کل ہی کی بات ہے نا. تو بلند بانگ دعوے تو اپنی جگہ, جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو امن ہے, جو انصاف ہے, جو مساوات ہے, وہ ان ترقی یافتہ ملکوں کے اندر تک ہے. وہ اپنے شہریوں کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں. جہاں تک دنیا کا تعلق ہے, بین الاقوامی تعلقات کا تعلق ہے, وہ ایک جنگل ہے جہاں آج بھی شیر اور چیتے چوپایوں کا شکار کرتے ہیں, ہمیشہ کرتے تھے. اب جنگلوں کی عملداری بدلتی رہتی ہے. جو بات آپ نے پوچھی کہ ایک طاقت ہے دنیا میں ڈومینیٹ کرنے والی یا ایک سے زیادہ طاقتیں ہیں دنیا میں ڈومینیٹ کرنے والی. جب کولڈ وار کا ایرا ختم ہوا, جب سوویت یونین بکھرا, تو اس وقت ایک ایسا دور آیا جس وقت امریکہ دنیا کی سول سپر پاور بن گیا, واحد طاقت. تو پھر ساری دنیا میں اس کا سکہ چلتا تھا. جس کو ہم رول بیسڈ آرڈر کہتے ہیں, وہ امریکن بیسڈ آرڈر تھا. وہ دنیا پر عمل درآمد اس کا ہوتا تھا, امریکہ پر نہیں ہوتا تھا. امریکہ اس وقت بھی یہی کرتا تھا, لیکن فرق جو ہے وہ یہ پڑا کہ اس وقت امریکہ ساری دنیا میں کرتا تھا. اب امریکہ کو بھی معلوم ہے میں ساری دنیا میں نہیں کر سکتا, تو وہ ایک گریٹ پاور کے طور پر اپنے علاقے پر, اپنے سفیر آف انفلوئنس پر وہ زیادہ فوکس کر رہا ہے. اور اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلا ہے کہ جو دوسری دو گریٹ پاورز ہیں اس وقت, چین اور روس, وہ جو اپنا خطہ ہے اس پر اپنی طاقت ایگزرٹ کریں گی. اب جو امریکہ کا اپنا خطہ ہے جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے, دیکھیے اس میں تو اس نے 1823 میں, جس وقت وہ گریٹ پاور, جس وقت وہ سپر پاور نہیں تھا, گریٹ پاور بننے کی طرف جا رہا تھا, 1823 میں وہاں کے صدر, امریکہ کے صدر جیمز مینرو نے کہا تھا کہ اب یہاں کوئی کالونیل طاقت نہیں آئے گی, کوئی یورپی آ کے یہاں قبضہ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطہ, جنگل کا یہ حصہ ہمارا ہے, کوئی اور یہاں شکار کرنے نہیں آئے گا. اور اس عرصے میں, اس وقت سے لے کر اب تک, امریکہ نے وہاں 20 بار حکومتیں بدلی ہیں. ایک سربراہ حکومت کو قتل کرایا ہے, 8 کو جلا وطن کیا ہے. یہ ان کے لیے بہت سینسٹیو علاقہ ہے. یہاں انہوں نے کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی ایسی حکومت رہے جو ان کے لیے تھریٹ بن سکے. انہوں نے ہمیشہ ایکشن لیا ہے, اور اب بھی وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم سستا ضرور رہے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے علاقے پر اثر نہ ڈال سکیں.